خلوت سے معراج تک محمد سے ہی محبت حاصل ہوئی، محمد کے بغیر عشق کا کیا حاصل۔ عربی میں خلوت کا مطلب ہے تنہا رہنا، کسی گوشے میں سکون سے بیٹھنا، مگر تصوف میں یہ محض جسمانی تنہائی نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی سفر ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب مرشد اپنے مرید کو ایک مخصوص مدت کے لیے تاریکی میں دنیاوی تعلقات سے منقطع کر دیتا ہے تاکہ وہ مکمل ذہنی یکسوئی اور ذکر و ریاضت کے ذریعے روحانی تطہیر حاصل کرے۔ خلوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے دل کو تمام فاسد خیالات اور برے خصائل سے پاک کرے اور خود کو اللہ کے سوا ہر شے سے بے نیاز کر لے۔ خلوت کی جڑیں سیرت نبوی میں پیوست ہیں۔ رسول اکرم کو جب وحی نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں تنہائی میں عبادت کا شوق ہوا تو وہی خلوت کی اصل بنیاد بنی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے طور پر 40 روز تک اللہ سے خصوصی مکالمہ کیا۔ اسی نسبت سے خلوت کو اکثر چلہ کشی کہا جاتا ہے، کیونکہ 40 دن کی یہ خلوت 40 کہلاتی ہے، مگر خلوت کا مقصد صرف 40 دن کی ریاضت نہیں بلکہ ہر لمحہ ہر خیال کو اللہ کے سوا ہر شے سے خالی کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 4 دیواری میں چھپ کر کوئی راز کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے ہمارے لیے وہ پردہ اٹھانے کو بےتاب ہوں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ہماری خلوت اہل معنی کے لیے روشنی ہے اور یہی خلوت ہمارے دل کی راہ گزر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس صبح سے شام تک خاموش بے عمل بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خلوت محض قید ہے، 4 دیواری میں خود کو مقید کر لینا، مگر عاشقوں کے لیے معمولی زندگی جینا بے معنی ہے۔ اولیاء جو عشق میں فنا ہو جاتے ہیں بظاہر لوگوں کو دیوانے نظر آتے ہیں، مگر وہ دنیاوی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ عام فہم لوگوں کے دکھوں میں نہیں الجھتے، کیونکہ وہ گہرے سمندروں سے گزر چکے ہیں، ایسی تاریک وادیوں کو عبور کر چکے ہیں جن کا دنیا کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ خلوت وہ درسگاہ ہے جہاں مولانا رومی نے اپنی روحانی بالیدگی حاصل کی۔ اگر خلوت نہ ہوتی تو شاید وہ اس روحانی کمال کو کبھی نہ پہنچ پاتے۔ یہ خلوت تھی جس نے ان کے باطن کو پکایا، ان کے خیالات کو سنوارا، ان کے وجود کو جلا بخشی۔ دن کا آغاز قرآن کی تفسیر سے ہوتا تھا۔ ہم تصوف کی راہداریوں میں چل رہے تھے، دیواروں کے پتھروں کو خراسانی گارے سے جوڑتے ہوئے۔ ہر خلوت ایک نئے مرحلے کی طرف سفر تھا۔ یہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے مدارج میں پگھلنے کا عمل تھا۔ دنیا کی آوازیں، باہر کا شور، زندگی کے جھمیلے اگر ساتھ رہیں تو انسان باطنی سفر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا رومی نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا، کیونکہ اندر جانے کا راستہ باہر کی دنیا کے دروازے بند کیے بغیر ممکن نہیں، اور یہی خلوت کا اصل راز ہے۔ وصال کے روزے اور خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی نمازوں میں وہ ہستیاں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی جنہیں عام آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھیں۔ درگاہ میں لوگ گمان کرتے کہ کمرے میں بس مولانا اور شمس تبریزی ہیں، مگر جو ہمارے ساتھ تھے انہیں سب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ دیکھ بھی لیتے تو برداشت نہ کر پاتے۔ خلوت کبھی سوال و جواب کی صورت میں ہوتی، کبھی ایسا کہ میں بولتا اور مولانا خاموش رہتے، اور کبھی مولانا بیان فرماتے اور میں سراپا گوش ہو جاتا۔ ہر عالم کے اسرار پر بات کرتے، عشق کی شراب پیتے، اور شعلہ بیاں سوالات مولانا کو پسینے میں شرابور کر دیتے۔ ہمیں نہ تنور کی آگ درکار تھی، نہ کوئی چولہا، نہ کوئی انگیٹھی، کیونکہ میرے لبوں کی گرمی ہی کافی تھی۔ مجھے ہمیشہ ٹھنڈا موسم پسند رہا، اور سخت سردی میں پسینے میں بھیگ جانے سے زیادہ خوشگوار کیا ہو سکتا تھا۔ خلوت کے دوران کبھی یوں بھی ہوتا کہ مولانا لرزنے لگتے اور وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ عشق کیا ہے؟ لوگوں نے حسین منصور حلاج سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، صبر کرو، انتظار کرو، 3 دن میں خود دیکھ لو گے کہ عشق کیا ہے۔ 3 دن کے بعد ان کے ہاتھ کاٹے گئے، مگر ان کا ہر قطرہ عشق کی گواہی دے رہا تھا۔ پھر ان کے پاؤں کاٹے گئے، مگر ان کے وجود نے پھر بھی عشق کا نعرہ بلند کیا۔ پھر انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا، مگر انہوں نے عشق عشق پکارا۔ پھر ان کے وجود کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا گیا، راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا، مگر ہر ذرہ عشق کی سرشاری میں انل عشق
میں عشق ہوں کی صدائیں دے رہا تھا۔ خلوت کے ابتدائی دنوں میں ہم ایک کوٹری میں بند ہو جاتے۔ جب میں نے مولانا سے کہا ہم وصال کا روزہ رکھیں گے تو وہ حیران رہ گئے، کچھ بول نہ سکے، مگر ان کے دل میں یہ سوال تھا کہ یہ روزہ تو کسی بھی فقہ میں جائز نہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے ان کے تردد کو بھانپ لیا اور کہا وصال کا روزہ صرف انبیاء اور عشاق کے لیے جائز ہے۔ اگر تمہیں عشق کی طلب ہے تو سب سے پہلے وصال کے روزے سے آغاز کرو، کیونکہ وصال وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے وصال حق کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ تم حیرت میں ہو کہ وصال کا روزہ کیا ہے؟ سن لو، یہ وہ روزہ ہے جس میں 2 یا 3 دن تک بغیر افطار کیے مسلسل روزہ رکھا جاتا ہے۔ مولانا کے ساتھ طویل خلوت کے بعد ہم ایک ہی حال میں ڈھلنے لگے تھے، مگر ان کے دل کو میرے اسرار میں داخل ہونے کے لیے کچھ آزمائشوں سے گزرنا ضروری تھا۔ یہ امتحان اہم تھے۔ اگر وہ بھی دوسروں کی طرح ذرا سا بھی تذبذب کا شکار ہوتے تو میں اس رات خاموشی سے قونیہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتا۔ ایک صبح مولانا نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا آؤ مولانا بیٹھو، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گے؟ مولانا نے جواب دیا ضرور، کہو کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایک ایسی عورت لا دو جو میرے دل کو بہلا دے۔ مولانا اٹھے اور کچھ دیر بعد اپنی زوجہ کیرا خاتون کو لے آئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا یہ تو تمہاری جان سے عزیز شریک حیات ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا یہی کیوں؟ باہر سے کوئی اجنبی عورت کیوں نہیں؟ کیا تم اپنی زوجہ پر رشک نہیں کرتے، یا پھر تمہیں میری نیت کا اندازہ ہو چکا تھا؟ مولانا نے کیرا خاتون کو رخصت کرتے ہوئے کہا تم جا سکتی ہو۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر گویا ہوئے میں جانتا تھا کہ تم شہوت اور عورت سے دور ہو، اس لیے تمہاری آزمائشوں کو سمجھتے ہوئے کیرا کو لایا۔ ساتھ ہی میں نے تمہیں یہ بھی پیغام دیا اے میرے دوست، اے میرے رفیق، جو کچھ میرا ہے وہ تمہاری راہ میں قربان۔ لیکن اگر میں تم سے شراب مانگتا تو کیا تم یہود کے شراب خانے جاتے یا کسی اور کو بھیجتے؟ میں نے جواب دیا میں خود جاتا، شراب خریدتا اور لا کر تمہارے سامنے رکھ دیتا۔ مولانا مسکرائے اور بولے بہت خوب، میں نے تمہیں برسوں تلاش کیا اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا انتخاب غلط نہیں تھا۔ اب میں تمہیں وہ اسرار سکھا سکتا ہوں جن کی تمہیں دیر سے طلب تھی، وہ معانی جو تمہارے اندر کے خلا کو بھر دیں گے۔ میں تمہارا استاد بنوں گا اور تم میرے شاگرد، کبھی میں شاگرد بن جاؤں گا اور تم میرے استاد، یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ تمہیں تمہاری پرانی ویران حالت سے نکال کر ایک نیا اور شاندار وجود بخشنے کے لیے میرا رویہ سخت بھی ہوگا، تلخ بھی، اور بعض اوقات تمہیں آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوگا، مگر اب تم تیار ہو۔ ہماری ہمراہی میں لمحہ بہ لمحہ، سانس بہ سانس ہم ایک دوسرے میں ضم ہوں گے۔ یہ سن کر مولانا نے اپنا سر دائیں جانب جھکایا، بائیں ہاتھ کو سینے پر رکھا اور پیچھے کی طرف آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جوانی میں جسے ڈھونڈا، بڑھاپے میں جسے پایا، اب کیا کیا جائے؟ یا میں جلدی آ گیا یا تو وصال میں دیر سے پہنچا، اب کیا کیا جائے؟ یہی مقدر۔ میری روح نے مولانا میں وہی تحریر پڑھی جو میری تقدیر کا حصہ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی بھی ہجرت میں بسر ہوئی اور میری بھی، جیسے 2 راہرو ایک ہی مسافر راہ پر گامزن۔ وقت آیا اور ہم ایک دوسرے سے جا ملے۔ میں نے اسے پایا، اس نے مجھے پایا، اور یوں ہم راہ بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا ملاپ مرج البحرین یعنی 2 سمندروں کے سنگم جیسا تھا، مگر ہم کبھی نہ بہے، نہ دوسروں کو بہا لے گئے، بس اپنی راہ چلتے رہے۔ میں نے بہت سفر کیے، کئی دروازے کھٹکھٹائے، کئی محفلوں میں قدم رکھا، مگر مولانا جیسا راہ شناس نہ پایا۔ جس خانقاہ میں بھی گیا دل بوجھل ہو گیا۔ جو عالم ملا وہ سب ایک جیسے نظر آئے۔ میری نظر میں سب چٹان کے ریزے تھے، کوئی الماس نہ تھا۔ قونیہ میں مجھے وہ ہیرا ملا جو اپنے آپ کو پیر کہلواتے تھے۔ میں ان کی بات مکمل سننے کے بعد پوچھتا کیا تمہاری گفتگو مکمل ہو گئی؟ وہ جواب دیتے ہاں۔ تب میں کہتا اب میری باری، ایک سوال پوچھوں؟ اور جیسے ہی سوال کرتا وہ پسینے میں بھیگ جاتے، تذبذب میں پڑ جاتے۔ ان کے گرد بیٹھے لوگ بے چینی سے پہلو بدلتے، مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ مجھے سنگسار کر دیتے۔
मैं देखते कि सब्र का पैमाना छलकने को है तो वो महफिल छोड़ देता। जिन्हें मैं मुर्शिद समझकर आजमाता वो खुद मेरे मुरीद बनने लगते, और मैं मुरीदों की भीड़ नहीं चाहता था। मैं मुर्शिद तलाश कर रहा था। उसकी जुस्तजू में एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करता रहा। सराय मेरा घर थी, जहाँ पहुँचता वहाँ के सराय में बसेरा कर लेता। अगर कोई बस्ती या कस्बा होता तो किसी दरख्त पर चढ़ जाता, शाखों पर रात गुजार देता। मैं रात का बासी था। मेरी जिंदगी का वाहिद लिबास स्याह चादर थी। एक दिन मौलाना ने एक संदूक मेरे सामने खोल दिया जो बेहतरीन हिंदी रेशम से भरा था। मैंने पूछा, ये क्या है? कहने लगे, सुल्तान की जानिब से तोहफा आया है। मौलाना ने कहा, अगर इससे तुम्हारे लिए एक नई पोशाक सिलवा दी जाए तो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये चीथड़े मेरे जिस्मों में कीलों की तरह चुभेंगे, इन्हें फकीरों में बांट दो। मुझे मेरी स्याह चादर काफ़ी है जो मैं सालों से अपने वजूद पर लिए फिरता हूँ। मौलाना ने पूछा, लेकिन स्याह क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं रात का आशिक हूँ। गरीबों, मुसाफिरों और दरवेशों का वक्त रात है, और यह दरवेश भी एक रात हमेशा के लिए सो जाएगा। मौलाना खामोश हो गए। मैं हर किसी से राजदारी नहीं करता था। जो मेरा कुर्ब चाहता मैं पहले उसे आजमाता। दोस्ती और दरवेशी में बड़ा फ़र्क है। बुज़दिल कभी दोस्त नहीं बन सकता। जो कहते हैं कि हर चीज़ की इब्तदा इश्क है, उनके किबले में इश्क क्यों नहीं? आओ इश्क के रास्ते पर कदम रखें और देखें कि इस राह के आखिर में क्या है मौलाना। हम मौलाना के साथ ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ गए और इश्क के असरार पर बात होने लगी। मैं जब से यहाँ आया था, जलालुद्दीन का दिल आहिस्ता आहिस्ता उस रंग में रंगने लगा था जिसकी मुझे तमन्ना थी। जब मैं बोलता वो इस कदर तवज्जो और खामोशी से सुनते कि बाज़ औक़ात मुझे लगता कि ये यकतरफ़ा गुफ्तगू बोझल ना हो जाए। तब मैं बातचीत का अंदाज बदल देता, सवाल और जवाब की शक्ल में ले आता। जानते हो मौलाना, अल्लाह इश्क नादानों को नहीं देता। क्यों? मैंने कहा, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इश्क सिर्फ उसी की ज़ात के लिए मखसूस रहे। इश्क उसी से पैदा होता है, उसी में फ़ना होता है। इसलिए अल्लाह से इश्क वही है जो मजबूत और नाकाबिल ज़िवाल हो। ये इश्क दरअसल अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने, उससे सच्ची दोस्ती रखने और हर उस चीज़ से कट जाने में है जो बंदे को उसके रब से दूर करती है। मौलाना ने सवाल किया, तो फिर इश्क मुकद्दम है या इताअत? मैंने जवाब दिया, इश्क का आगाज़ इताअत से होता है, मगर इताअत और इश्क एक जैसे नहीं। इश्क की बुनियाद इताअत है। अल्लाह अपनी अज़मत को ज़ाहिर करता है और यूं बंदे को अपनी इताअत की तरफ खींचता है। फिर बावजूद इसके कि वो बेनियाज है, वो अपने बंदे को इश्क की लज्जत अता करता है ताकि वो उसी की तरफ मुतवज्जे हो। तब ये इश्क खालिस हो जाता है और अल्लाह इसे अपने ख़ास बंदों के दिल में बसा देता है। यहाँ से इश्क नूर बनकर उनके अल्फाज पर चमकने लगता है, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करता है और कहता है, ये मेरे वो बंदे हैं जिन्हें मैं अपने इश्क के राज अता करता हूँ। अल्लाह ने कायनात को इश्क से तख्लीक किया और इसीलिए ये कसरत मौजूदात इश्क ही से वजूद में आती है। अल्लाह अपनी मखलूक से इश्क कभी ख़त्म नहीं करता, लिहाजा वो उन्हें पैदा करना कभी बंद नहीं करता। हर चीज़ इश्क में गुंधी हुई है और इश्क में घुली हुई है, क्योंकि इश्क ही वो सिफत है जिसने हर चीज़ को वजूद बख्शा और वही हर हरकत व फ़आलियत का मरकज़ है। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इस हदीस को यूं समझो, अल्लाह ने ख़ुद को खूबसूरती को पसंद करने वाला कहा, इसलिए वो कायनात से इश्क करता है। वो खूबसूरत है और खूबसूरती बज़ात ख़ुद महबूब होती है। जब खूबसूरती की मोहब्बत एक फितरी हकीकत है तो सारी कायनात भी अल्लाह से इश्क करती है, और कायनात के एक हिस्से की दूसरे से इश्क दरअसल अल्लाह के अपने इश्क का एक झोंका है। अल्लाह के सिवा ना कोई आशिक है ना कोई महबूब। महबूब की तलाश आशिकों पर फ़र्ज है। जैसे बहते दरिया अपनी मौज में सरगर्दां रहते हैं, हम भी उसी की नहर में डूबते बहते मिटते हैं। असल में चाहने वाला वही है, हम तो महज साए हैं। ऐ वो ज़ात जो हर गुफ्तगू में सिर्फ वही बोलता है,
کبھی ہم دریا کی طرح اس کے سمندر میں گونجتے، کبھی پانی کی بوند بن کر اس کے پیالے میں قید ہو جاتے۔ دوست دوست تو کہاں ہے ہم چیختے، مگر وہیں بیٹھے ہوتے جہاں دوست موجود ہے۔ ہم اس کے پہلو میں ہوتے، مگر سرشاری میں بار بار پوچھتے تو کہاں ہے۔ کوئی بھی اپنے خالق کے سوا کسی سے سچا عشق نہیں کرتا، مگر وہی محبوب پردوں میں چھپ جاتا ہے۔ حور، مال، دنیا، شہرت، اقتدار، ہر وہ چیز جس سے ہم عشق کرتے ہیں، اسی کے نور کو چھپانے والے پردے ہیں۔ شاعروں نے اپنی شاعری کا خزانہ انہی دنیاوی چیزوں پر لٹا دیا، مگر وہ راز سے ناواقف رہے، جبکہ عارف جانتے ہیں کہ شکلوں اور صورتوں کے پردے کے پیچھے صرف اللہ چھپا ہے۔ کوئی نظم، کوئی غزل، کوئی قصیدہ جو اس کے سوا کسی کی تعریف کرتا نظر آئے، اصل میں وہ بھی اس کی شان کا اظہار ہے۔ ہم جن چیزوں سے امید رکھتے ہیں، ماں باپ، دوست، زمین آسمان، باغات، محلات، علم، کام، رزق، دولت، یہ سب محض پردے ہیں۔ انسان جب اس دنیا سے ازل و ابد کے بادشاہ کے حضور پہنچتا ہے اور یہ پردے ہٹ جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ حقیقت میں صرف وہی ایک ہے۔ تب ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام سوالات کے جواب مل جاتے ہیں اور ہر چیز روشن حقیقت کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ عشق خوبصورت ہے کیونکہ یہ خدائی ہے، مگر اگر عاشق اپنے عشق کے اصل مرکز کو نہ پہنچے تو یہی عشق فریب، ایلیوژن، سراب بن کر پردہ بن جاتا ہے۔ عشق بے نیاز اللہ کی صفت ہے، اور جو کسی اور سے ہو وہ محض مجاز ہے، سراب ہے۔ دوسروں کی خوبصورتی تو بس سونے کا ملمہ ہے، باہر سے چمکدار مگر اندر سے صرف دھوئیں کی تاریکی۔ جب یہ چمک مٹ جاتی ہے اور دھواں ظاہر ہو جاتا ہے تو مجاز کا عشق برف کی طرح جم جاتا ہے۔ تب وہی حسن اپنے اصل منبع کی طرف پلٹ جاتا ہے اور انسان کے ہاتھ صرف بو، بوسیدگی اور راکھ رہ جاتی ہے۔ جیسے چاندنی واپس چاند میں سمٹ جائے اور تاریک دیواروں پر اس کی روشنی باقی نہ رہے۔ مولانا نے پوچھا، شمس، عاشقوں کو کس بات کا خوف ہوتا ہے اور وہ کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، وہ اس خوف میں ہوتے ہیں کہ وہ نعمتیں جو محبوب نے انہیں عطا کی وہ کہیں ان کے شکر میں کوتاہی نہ کر بیٹھیں اور ان سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اور جب خوف ان کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے، جب نفس، ایگو مایوسی کی کھائی میں گرنے لگتی ہے، تو تب اللہ کی رحمت کا وسیع دامن انہیں امید کی روشنی دیتا ہے۔ عشق کرنے والے حق، ٹروتھ تک پہنچنے اور قرب کے وسیلے تلاش کرنے میں امید رکھتے ہیں۔ اسی امید اور خوف کے درمیان وہ محبوب کی خدمت اور اس کی اطاعت سے دور نہیں ہوتے۔ وہ اسی کے حکم پر ہر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محبوب نے ان پر اپنی عنایت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے؟ جب عشق کسی کے دل میں راسخ ہو جائے تو پھر نہ انسان، نہ جن، نہ جنت، نہ جہنم، محبوب کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا۔ تب عاشق کو فقط محبوب کی قدرت اور کرم میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور وہ ان تمام شروں سے آزاد ہو جاتا ہے جسے محبوب اپنے چاہنے والوں سے دور رکھتا ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں بے خوف کر دیا، یہ قدرت کا اظہار تھا۔ یہ عشق کے سچے طلبگار پر اللہ کا انعام تھا کہ بغیر کسی شرط کے اسے محفوظ کر لیا جائے۔ یہی وعدہ اللہ اپنے ولیوں سے بھی کرتا ہے۔ وہ دنیا میں اللہ سے وصل پائیں گے اور ان کے لیے ہر پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب قیامت کے دن سب جنت و جہنم کے بیچ کھڑے کانپ رہے ہوں گے، یہ عاشقین بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ تمہارے نزدیک شوق کیا ہے؟ میرے نزدیک شوق، پیشن، وہ چراغ ہے جو عشق کے نور سے اپنی روشنی لیتا ہے اور جو اصل عشق میں کوئی کمی بیشی پیدا نہیں کرتا۔ اور اصل عشق کیا ہے؟ یہ ایمان کا عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مومنین کے لیے اپنے رب سے محبت کی گواہی دیتا ہے اور فرماتا ہے، اور ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ عشق رکھتے ہیں۔ تو جان لو کہ شوق کی روشنی عشق کے نور سے ہے۔ شوق کی شدت دوستی اور قربت کی محبت سے جنم لیتی ہے۔ شوق کا اصل سرچشمہ دل میں جلنے والا نور ہے جو اللہ کی محبت سے دہکتا ہے۔
بس جب اللہ کسی کے دل میں شوق کا چراغ روشن کرتا ہے تو یہ دل کی وادیوں میں بھٹکنے والا ایک عام جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہی شوق دل کو منور کر دیتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جسے فقط ایمان کی آنکھ ہی بجھا سکتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھا اور کہا، کیا ہمیں یوم وصال پر محبوب کو دیکھنا نصیب ہوگا؟ میں نے جواب دیا، جان لو کہ اللہ کے ولیوں کے لیے اللہ کا دیدار عام اشیاء اور اجسام کو دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ یہ نہ تو کسی صورت فارم کا مشاہدہ ہے، نہ کسی مقام پلیس میں محدود ہے، نہ کسی جہت ڈائمنشن میں قید ہے۔ یہ مشاہدہ ہر مادی اور جسمانی وصف سے بالا تر ہے۔ یہ وہ دیکھنا ہے جہاں نور نور کو دیکھتا ہے، جہاں نور نور کے اندر نور کے لیے نور کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اس کا نور ایک تاک میں رکھے ہوئے چراغ جیسا ہے۔ وہ چراغ ایک شیشے میں رکھا ہے اور وہ شیشہ ایسے چمک رہا ہے جیسے چمکتا ستارہ جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا۔ یہ نہ مشرقی نہ مغربی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی مادی شکل یا حیولے کا محتاج نہیں۔ انہوں نے بلند آواز میں اللہ کا نعرہ لگایا اور پھر سما رقص میں مست ہو گئے۔ رقص کرتے ہوئے یہ اشعار وہ پڑھ رہے تھے، روئے زمین پر عاشق سے زیادہ کوئی بے بس نہیں، جب وہ شوق کی مٹھاس چکھتا ہے تب بھی وہ آنسو بہاتا ہے، کبھی شوق سے کبھی فراق کے خوف سے۔ جب وہ محبوب سے وصال پاتا ہے تو جدائی کے خوف میں روتا ہے، اور جب محبوب سے دور ہوتا ہے تو شوق میں روتا ہے۔ عاشق کی آنکھیں محبوب کی جدائی میں بھی آنسو بہاتی ہیں، اور جب وصال نصیب ہو تب بھی۔ اللہ اولین محبوب ہے اور تمام موجودات اس کی طلب میں سرگرداں ہیں۔